السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 67۔ تو موسیٰ اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے، یعنی اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ جادو کے اثر سے دوڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ یہ خوف جو آپ کے دل میں محسوس ہوا یہ طبعی اور فطری خوف تھا۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس دہشتناک منظر کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا، اور یہ منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی بھی ایک بشر ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، اور بشریت کے جو طبعی تقاضے ہیں وہ ان سے بالا اور برتر نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح نبیوں کو دیگر انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے وہ جادو سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا، جس کے کچھ اثرات آپ محسوس کرتے تھے، اور اس سے بھی منصب نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ اس سے کار نبوت جو رسالت کا مشن ہوتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو سے وحی یا فریضہ رسالت کی ادائیگی کو متاثر نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈر گئے ہوں کہ کہیں لوگ جادوگروں کے کرتبوں اور شعبدہ بازیوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مانند سانپ بن کر لوگوں کے سامنے دوڑ رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھنے والے اس سے شک و شبہ یا مغالطے میں نہ پڑ جائیں اور یہ نہ سمجھ لیں کہ دونوں نے ایک ہی قسم کا جادو پیش کیا ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کون سا جادو ہے اور کون سا معجزہ ہے، کون غالب ہے اور کون مغلوب۔ گویا جادو اور معجزے کا جو فرق واضح کرنا مقصود تھا، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا، کیونکہ
اس مغالطے کی وجہ سے یہ فرق واضح اور نمایاں عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی بسا اوقات یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ پر کس نوعیت کا معجزہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ خود معجزہ کو ظاہر کرنے پر قدرت رکھنا تو دور کی بات ہے، یہ محض اللہ کا کام ہے کہ وہ نبیوں کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرمائے۔ اگلی آیت 68 ہم نے کہا آپ ڈریے نہیں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندیشے اور خوف کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، کسی بھی لحاظ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہر صورت غلبہ آپ ہی کو نصیب ہوگا۔ معجزہ الہی کے سامنے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے طبعی خوف اور دیگر اندیشوں کا ازالہ فرما دیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ آئندہ آیات میں آ رہا ہے۔ آیت نمبر 59 اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو نگل جائے گی، ہڑپ لے گی۔ انہوں نے جو بنایا ہے وہ ایک جادوگر کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر جدھر سے بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دیجئے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور وہ لاٹھی ایک مہیب اور عظیم اژدہا بن کر جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگلنے لگی، اور تمام لوگ اور جادوگر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ میدان میں ایک سانپ بھی باقی نہ رہا، اور جادو شکست کھا گیا، اور اللہ کا معجزہ غالب آ گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جادوگروں نے جو کچھ بنایا تھا وہ ایک جادوئی کرتب تھا، اور جادوگر کوئی بھی چال چلے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 70 پس تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب جادوگروں نے تمام ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو جادوگری کے تمام علوم و فنون سے واقفیت ہونے کی وجہ سے انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ کے ہاتھوں انہوں نے ابھی جو کچھ دیکھا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ تو حق ہے جس کی حقانیت میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے۔ اس اللہ کی قدرت سے ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ان کے بارے میں قول یہ ہے کہ وہ 70 جادوگر تھے، صبح کے وقت وہ جادوگر تھے اور شام کے وقت شہید ہو گئے، کیونکہ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی دی تھی اور بعض روایات کے مطابق انہیں قتل کر دیا۔ آیت نمبر 71 فرعون نے کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے، بے شک یہی تمہارا وہ جادوگر ہے جس نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالتا ہوں، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دے دیتا ہوں، اور تب تم ضرور جان لوگے کہ موسیٰ اور مجھ میں
کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ یعنی فرعون نے جب دیکھا کہ ان جادوگروں نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی نہ کرنے لگیں، تو اپنی اطاعت کے غرور میں ان سے کہنے لگا، جادوگروں سے، کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی موسیٰ وہ بڑا جادوگر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، اور تم سب نے مل کر سازش کر رکھی ہے تاکہ مصر والوں کو تم ان کے ملک سے نکال دو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بہتان سے، یعنی اس اتہام اور غلط الزام سے، تہمت سے، فرعون کا مقصد لوگوں کے دلوں میں معجزے کی صداقت کے بارے میں، حقانیت کے بارے میں شک اور شبہ ڈالنا تھا، تاکہ وہ بھی جادوگروں کی طرح ایمان نہ لے آئیں، ورنہ اسے معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد نہیں تھے جادوگروں کے۔ فرعون نے ان نئے مسلمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، یعنی یہ جادوگر جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کا ایک ہاتھ اور دوسری جانب کا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اور کھجوروں کے درختوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب زیادہ شدید اور دائمی ہے یا موسیٰ کے رب کا، جس کے ڈر سے تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ آیت نمبر 72، جادوگروں نے کہا کہ ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور اس ذات برحق پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو، تم صرف اسی دنیاوی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ یعنی جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ ہمارے سامنے جو معجزات الہیہ ظاہر ہو چکے ہیں ان پر اور اس ذات برحق پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر، ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، فوقیت نہیں دیں گے، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو۔ فرعون سے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو، تمہارے فیصلے اور احکامات صرف اسی دنیا میں چلیں گے جو محض ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہماری زندگی کا مقصد تو اب صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ جادوگروں نے یہ کہا کہ تیرے بس میں جو کچھ ہے، فرعون سے کہا تیرے بس میں جو کچھ ہے کر لے، ہمیں معلوم ہے کہ تیرا بس صرف اسی دنیا میں چل سکتا ہے، جبکہ ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں اس کی حکمرانی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہے۔ مرنے کے بعد ہم تیری حکمرانی اور تیرے ظلم و ستم سے تو بچ جائیں گے، کیونکہ جسم سے روح نکل جانے کے بعد تیرا اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ہمیں سخت عذاب دینے پر قادر ہوگا۔ گویا ان جادوگر مسلمانوں پر فرعون کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی میں جو عظیم انقلاب آتا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی پر جس طرح سے یقین ہونا چاہیے، اور پھر اس عقیدہ و ایمان پر جو تکلیفیں آئیں انہیں جس حوصلہ اور عزم و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے، ان جادوگر مسلمانوں نے اس کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا کہ ایمان لانے سے پہلے کس طرح وہ فرعون سے انعامات اور دنیاوی جاہ و منصب کے طلبگار تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی ترغیب تحریض انہیں متزلزل نہ کر سکی، اور نہ ہی تشدید و تعذیب کی دھمکیاں
انہیں ایمان سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ ایمان کی چاشنی تھی جو ان لوگوں نے محسوس کی۔ آیت نمبر 24، آیت نمبر 74، 74 نہیں، آیت نمبر 73، آیت نمبر 73۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور جادوگری کے گناہ کو اور جادو کے ان کرتبوں کو بھی معاف کر دے جن پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ کی ذات سب سے بہتر اور پائیدار ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی جادوگر مسلمانوں نے جوش ایمانی کی زیادتی میں بلا خوف و خطر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے جو جادو کیا اور اب تک کفر پر باقی رہے، اور اے فرعون تیرے ظلم و ستم پر ہم آمنا اور صدقنا کہتے رہے، ان تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اس لیے ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کرنے کے لیے جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اور ہم اس پر آمادہ ہو گئے تھے اور ہم نے وہ کرتب دکھایا، تو اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے۔ اور ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہوتا ہے، اور نافرمانوں کے لیے اس کے عذاب کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 74۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ آیت نمبر 75۔ اور جو شخص اس کے سامنے مومن کی حیثیت سے آئے گا، نیک اعمال کیے ہوگا، تو انہیں بلند درجات ملیں گے۔ آیت نمبر 76۔ عدن نام کی جنتیں ملیں گی، عدن نام کی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے، یعنی جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنا تزکیہ کر لے، ان کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں 74 سے 76 تک، اس میں کافروں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جس کی موت، کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کیا گیا ہے ان تینوں آیتوں میں، اور کہا گیا ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوگی قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آخرت میں اس کا انجام جہنم ہوگا، جہاں نہ اسے موت آئے گی کہ عذاب سے چھٹکارا پالے، اور نہ ہی ایسی زندگی ہوگی جس میں سکون میسر ہو۔ اور جو اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کا ٹھکانہ وہ جنت عدن ہوگی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور یہ بدلہ اس کو ملے گا جس نے دنیا میں اپنے آپ کو کفر، شرک اور معصیت و نافرمانی کی آلائشوں سے، آلودگیوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہوگا۔ آیت نمبر 77۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں، پھر اپنی لاٹھی کے ذریعے سمندر میں ان کے لیے ایک خشک راستہ بنا لیجئے، آپ کو نہ پکڑے جانے کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی اور خوف ہوگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک فرعون اور فرعونیوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ اپنے کفر پر اور شرک پر مصر رہے،
ایمان نہیں لائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہوئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے نکل جائیں، اور راستے میں سمندر آئے گا تو اس میں لاٹھی ماریں، وہ میرے حکم سے اس میں خشک راستہ بن جائے گا گزرنے کے لیے، آپ اور آپ کی قوم صحیح سلامت نکل جائے گی، نہ فرعون کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی سمندر میں ڈوبنے کا کوئی خوف ہوگا۔ یہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 78، پس فرعون نے اپنی قوم کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اپنی فوجوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، تو دریا کی موجوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور بحر قلزم کی طرف جانے لگے تو فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق سمندر کے کنارے مڈبھیر ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پانی پر مارا، پانی دو طرف ہو گیا اور گزرنے کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بے خوف و خطر چل پڑے، اور پیچھے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، لیکن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب بیچ میں پہنچا تو پانی نے انہیں ہر طرف سے آ گھیرا اور سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، کیونکہ جب اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ حسب سابق رواں دواں ہو جا تو خشک راستہ چشم زدن میں پانی کی موجوں میں تبدیل ہو گیا۔ آیت نمبر 79، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھی راہ پر نہ ڈالا، سیدھے راستے پر نہ ڈالا، یعنی فرعون نے اپنے کفر، استکبار اور سرکشی کی وجہ سے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا اور راہ راست کی طرف، سچے راستے کی طرف ان کی رہنمائی نہیں کی۔ آیت نمبر 80، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ لیا اور تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں اور ان پر جو احسانات کیے تھے انہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ وہ نعمتیں باقی رہیں، اور ناشکری نہ کریں تاکہ اللہ کے غضب اور عذاب سے بچے رہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، پھر ان کی دینی رہنمائی کے لیے ان کے نمائندوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کے پاس جائیں تاکہ اللہ جب ان سے ہم کلام ہوں تو اس منظر کو دیکھ کر ان کا ایمان راسخ ہو اور تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واپس آئیں اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ وہ لوگ کوہ طور پر آئیں، جبکہ اصل مقصد تو موسیٰ علیہ السلام کو بلانا تھا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے۔ تو جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے جو نمائندے ہیں، جو سرداران ہیں، ان کو بھی لے کر آئیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، یا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانا یہ بنی اسرائیل ہی کی خاطر تھا اور انہی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے تھا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں نجات دی اور کوہ طور کے دائیں جانب بلایا۔ اس میں یہ ہے کہ من و سلوہ نازل کیا ان کے اوپر،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ میدان تیہ میں جہاں وہ بھٹک گئے تھے ان کے کھانے کے لیے من و سلوا نازل کیا. من اور سلوا یہ دو چیز تھی. من کوئی میٹھی چیز تھی جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوا سے مراد بٹیر نما پرندے ہیں جو کثرت سے ان کے پاس آتے تھے اور وہ حسب ضرورت انہیں پکڑ کر پکاتے تھے اور کھاتے تھے. تو یہ تھا من و سلوا ان کے کھانے کا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انتظام کیا تھا جو فری میں اور انتہائی آسانی کے ساتھ ان کو دستیاب ہو جاتا تھا. تو انہی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 81، اور کہا کہ ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں روزی کے طور پر عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کی کہ ہماری دی ہوئی حلال روزی میں سے کھاؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو. یعنی جو حلال اور جائز چیزیں ہیں انہیں چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کی طرف تجاوز مت کرو. ایک معنی اس کا یہ ہے، یا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے اور اللہ کی ناشکری کر کے اور اللہ جو نعمت دینے والا ہے اس کی نافرمانی کر کے حد سے تجاوز نہ کرو. آیت نمبر 82، ہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اس سے منع کیا اور کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو ورنہ ہمارے غیظ و غضب کے مستحق ہو جاؤ گے، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جہنم میں جانے کا سزاوار ہو جاتا ہے. اور جو کفر و شرک اور نفاق و معصیت سے توبہ کر لیتا ہے، آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک میں بہت بڑا معاف کر دینے والا ہوں اسے جو توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 82. یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو کفر، شرک، نفاق اور معصیت اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرتا ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتا ہے، تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے مغفرت سے نوازتے ہیں. آیت نمبر 83، اور اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے پہلے آ جانے میں کتنی جلدی کی. اے موسیٰ آپ نے اپنی قوم سے پہلے آ جانے میں کتنی جلدی کی. آیت نمبر 84، موسیٰ نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میرے رب میں نے تجھ تک آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے. آیت نمبر 85، اللہ نے کہا ہم نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا. یعنی ان تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ 82 تا 85، 83 تا 85. فرعون کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ 40 دن کے لیے قوم کے نمائندوں کو لے کر جبل طور کے پاس آ جائیں تاکہ اللہ انہیں تورات عطا کرے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات اور ہم کلام ہونے کے شوق میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی، اور تاخیر نہ ہو جائے اس ڈر سے عجلت سے کام لیا، تھوڑی جلدی کر دی اور سب کو چھوڑ کر اکیلے ہی کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے.
اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہا کہ وہ انہیں لے کر اطمینان سے آئیں۔ ان کی روانگی کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈال دیا۔ اس نے فرعونیوں کے چھوڑے ہوئے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا اور بنی اسرائیل کو اس کی پوجا پر لگا دیا۔ بنی اسرائیل اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوہ طور پر نہیں گئے۔ جب 40 دن کی مدت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بنی اسرائیل کے گمراہ ہو جانے کی خبر دی۔ تو اسی کا بیان ہے ان تینوں آیتوں میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ بھی کی اللہ تعالیٰ نے کہ سب کو چھوڑ کر آپ اکیلے جلدی میں آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے معذرت بھی پیش کی اور یہ کہا کہ میں اس لیے جلدی میں آ گیا تاکہ جلد سے جلد تجھ سے ملاقات اور تجھ سے ہم کلام ہو سکوں، اور بنی اسرائیل کو ہارون کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ میرے پیچھے ان کو اطمینان سے لے کر آئے۔ آیت نمبر 86 تو موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے واپس لوٹے اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا اللہ نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا عہد و میثاق کی مدت لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے خود ہی چاہا کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے، اس لیے تم لوگوں نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یعنی یہ ماجرا سن کر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ اللہ نے جو وحی کے ذریعے سے خبر دی کہ تمہارے غائبانے میں ایسا ایسا ہوا، سامری نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل تمہاری قوم اس کو پوجنے لگی۔ تو یہ ماجرا سن کر موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور بنی اسرائیل کے حال پر کف افسوس ملنے لگے، افسوس کا اظہار کرنے لگے، اور واپس آ کر ان سے باز پرس ہوئے، ان سے پوچھنے لگے، ان کی خبر لینے لگے، اور انہیں اللہ کا وعدہ یاد دلایا کہ اس نے تو مجھے کوہ طور کے پاس اس لیے بلایا تھا کہ تمہیں تورات دے اور تاکہ تم دین پر قائم رہے تو تمہیں جنت عطا کرے، لیکن تم احسان فراموش نکلے اور چند دن بھی میرا انتظار نہ کر سکے، اور مجھ سے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنے کا جو وعدہ کیا تھا، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ تم میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، سب کی خلاف ورزی کر دی، اور گوسالہ پرستی کر کے یعنی بچھڑے کی پوجا کر کے اللہ کے غضب کو تم نے دعوت دے دی۔ آیت نمبر 87 انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے یا اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطیوں کے زیورات کا یعنی فرعون کی فوج کے زیورات کا ہم پر بوجھ لد گیا تھا، تو ہم نے اسے آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری کے پاس جو تھا اس نے بھی ڈال دیا۔ آیت نمبر 88 پھر سامری نے ان کے لیے ان زیورات سے ایک بچڑے کا جسم بنا کر نکالا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی، تو سامری کے پیروکاروں نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں کیا ہے، 87 اور 88 میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آپ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، بلکہ یہ ہم سے غلطی سے اضطراری طور پر ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ہماری عورتوں کے پاس فرعونیوں کے جو زیورات تھے، جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو سامری نے ہم سے کہا کہ یہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس فرعونیوں کے عورتوں کے جو زیورات ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اس لیے تم لوگ ان سے چھٹکارا حاصل کر لو۔
چنانچہ ہم نے تمام زیورات کو ایک گڈھے میں پھینک دیا اور سامری نے بھی اس میں کچھ ڈالا، مٹی ٹائپ کی کوئی چیز اس نے ڈالی. پھر ان سارے زیورات سے اس نے ایک بچھڑا بنا لیا جس سے ہوا کے اندر باہر آنے جانے سے ایک آواز نکلنے لگی، جس سے بنی اسرائیل متاثر ہو گئے. بنی اسرائیل نے کہا کہ جس سے ہم لوگ متاثر ہو گئے. تو سامری اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہی ہمارا اور موسیٰ کا رب ہے، یعنی سب کا رب یہی ہے، ہمارا تمہارا موسیٰ کا. اور موسیٰ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے غلطی کی ہے کہ اپنے رب کی تلاش میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں، جبکہ معبود یہ ہے، یہاں ہے. اس طرح سے بنی اسرائیل گمراہ ہو کر گوشالہ پرستی شروع کر دیا، یعنی بنی اسرائیل اس طرح سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے. آیت نمبر 89. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا ہے اور نہ انہیں نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے ان بچڑے کے پجاریوں کی عقل پر ماتم کیا ہے اور کہا ہے کہ عقل کے اندھے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، یعنی تم اس کے سامنے جو پکارتے ہو نہ اس کا کوئی جواب دیتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کی فریاد سننے پر، نفع اور نقصان پہنچانے پر اور حاجت برآری پر قادر ہوتا ہے. یہ تمہارا کیسا معبود ہے جس کے اندر کوئی قدرت، کوئی اختیار نہیں ہے؟ آیت نمبر 90. اور ہارون نے تو انہیں اس کے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم بچھڑے کے ذریعے فتنے میں پڑ گئے ہو اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، بس تم لوگ میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو. 91. انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بچھڑے کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آ جائیں. یعنی ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تنبیہ پہلے ہی کر دی تھی کہ تم لوگ سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر گمراہ ہو چکے ہو. تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس کی صفت رحمان ہے، اس لیے میری بات مانو اور اسی کی عبادت کرو. تو ان گمراہوں نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک ہم اپنے اس معبود کی یعنی بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس کے مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے. کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام جب اس بت پرستی پر ان کا اصرار دیکھا تو ان 12,000 لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی. آیت نمبر 92. موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون، آپ نے جب ان سب کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کس چیز نے آپ کو روک دیا؟ آیت نمبر 93. کہ آپ میرے پیچھے نہ آئے، کیا آپ نے میرے حکم کی مخالفت کی؟ آیت نمبر 94. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑو، مجھے ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق پیدا کر دی اور کہو گے کہ تم نے میرے حکم کا انتظار نہیں کیا. ان تینوں آیتوں میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے اور لوگوں کو بچھڑے کے ارد گرد ناچتے اور گاتے دیکھا اور پوجا کی رسموں کو نبھاتے دیکھا تو
اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آ کر مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ آپ نے بھی میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، جانشینی کا حق صحیح سے آپ نے ادا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو شرک کی گمراہی میں دیکھ کر سخت غضبناک تھے، غصے میں تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس میں ان کے بھائی ہارون کی، جن کو وہ اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، مداہنت کا بھی دخل ہے، کوتاہی کا بھی دخل ہے۔ اس لیے سخت غصے اور شدت ناراضگی میں آ کر ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگے اور پوچھنے لگے، جس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ کھینچو۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں صرف توحید والوں کو لے کر تمہارے پاس آ جاتا ہوں اور ان مشرکین کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا ان کو چھوڑ دیتا ہوں، تو تم کہو گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور میری بات کا خیال نہیں کیا کہ میری غیر موجودگی میں ان کی دیکھ بھال کیجیے گا اور ان کو سنبھالیے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب یہ نقل ہوا ہے کہ قوم نے مجھے کمزور خیال کیا، یعنی قوم نے مجھے کمزور جانا اور میرے قتل کے درپے ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی اور بنی اسرائیل کو سمجھانے اور گوسالہ پرستی سے روکنے میں کوئی بھی مداہنت یا کوتاہی نہیں کی، لیکن معاملہ کو اس حد تک جانے نہیں دیا کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے، کیونکہ ہارون علیہ السلام کے قتل کا مطلب پھر ان کے حامیوں اور مخالفوں میں آپس میں خونی تصادم ہوتا اور قوم کے لوگ واضح طور پر 2 گروہوں میں بٹ جاتے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے، اس لیے کہ ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود وہاں موجود نہ تھے، اس لیے اس صورت حال کی نزاکت سے بے خبر تھے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو سخت سست کہا، لیکن پھر جب وضاحت کر دی گئی، ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام اصل مجرم سامری کی طرف متوجہ ہوئے، جیسا کہ آنے والی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اس واقعے سے یہ دلیل پکڑنی درست نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی برداشت کر لینا چاہیے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاکہ اتحاد و اتفاق برقرار رہے، قائم رہے، جو شرک پایا جاتا ہے اور باطل چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کو برداشت کر لیا جائے۔ تو یہ استدلال کرنا، یہ دلیل پکڑنا اس واقعے سے کہ دیکھو ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، تو یہ دلیل پکڑنی اس واقعے سے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہارون علیہ السلام نے نہ ایسا کہا اور نہ ان کے قول کا یہ مطلب ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شرک اور گمراہی نہ ہو، لیکن ان کے بس کے باہر کی بات تھی، ان کی قوم نے نہیں مانا۔ ایسا نہیں کہ ہارون علیہ السلام خاموش رہے۔ آیت نمبر 90 اچھا، یہیں پر انہی تینوں آیتوں 92، 93 اور 94، اس میں ایک اور بات ہے۔ قرطبی لکھتے ہیں کہ امام طرطوشی سے ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا
جو اللہ کے ذکر اور رسول کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صوفیہ کا مذہب بیکاری، جہالت اور گمراہی کا مجموعہ ہے۔ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ عبادت کے لیے رقص و سرود کا استعمال سب سے پہلے سامری نے کیا تھا، ناچ گانے کا استعمال سامری نے کیا تھا۔ اس نے بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت دی تھی اور اس کے گرد رقص و سرود کی محفلیں جمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ کافروں اور بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کا دین ہے ناچ گانا، اور ناچ گانے اور موسیقی اور رقص و سرود کو دین کا حصہ سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا طریقہ سمجھنا۔ اور ڈھول کا استعمال سب سے پہلے زندیقوں نے یعنی بے دینوں نے کیا تھا، جن کا مقصد مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے دور رکھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مجلسیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ گویا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے جو عبادت کے نام پر رقص و سرود کے لیے منعقد کی گئی ہوں۔ چونکہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، اس لیے آج اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، آج کے درس کو اسی پر موقوف کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو قرآن میں تدبر کرنے، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق بخشے، اور اس کے صلے میں دنیا اور آخرت کی برکتوں اور سعادتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔